ماہ جمادی الثانی کی آج 24 تاریخ ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اگلے ہفتے دوبارہ اس جگہ جمع ہوں گے تو ماہ رجب شروع ہو چکا ہوگا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے، نہ کہ اسی دن۔ اگر کوئی مہمان اہم ہو اور آپ کے لیے بہت سارے تحفے تحائف اور برکتیں لے کر آئے تو یقیناً اس کے استقبال کی تیاری میں لطف اور زیادہ آتا ہے۔ چنانچہ مناسب سمجھا گیا کہ آج کا موضوع ماہ رجب کی برکتوں سعادتوں کے حوالے سے ہو، لیکن اس سے پہلے چند مقدماتی گفتگو جس سے آپ کے اذہان کو آمادہ کیا جا سکے اور ایک زمینہ فراہم کیا جا سکے تاکہ ماہ رجب سے متعلق گفتگو کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح، یا جسم یا نفس۔ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے۔ زندہ رہنے کی حالت میں اسے نفس کہتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے اور یہ نفس اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو وہ نفس روح کہلاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ انسان جب کسی جسمانی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، دوائیاں تلاش کرتا ہے، علاج پوچھتا ہے، اور اس کی پہلی کوشش دن رات کا وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میں اس مرض، اس بیماری سے چھٹکارا پاؤں، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے معمولات زندگی میں کوئی خلل پڑے۔ طالب علم نہیں چاہتا کہ اس کی پڑھائی کی چھٹی ہو، اسکول کی چھٹی ہو۔ کوئی باروزگار شخص نہیں چاہتا کہ اس کے دفتر میں اس کی غیر حاضری لگے، نہ کوئی کاروباری شخص چاہتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ انسان روح بھی رکھتا ہے، یعنی نفس بھی رکھتا ہے۔ جس طرح جسم بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، اسی طرح آپ کا نفس یا روح بھی بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات کہا، اور اس انسان کے لیے اتنے زیادہ ناز و نخرے برداشت کیے کہ کسی مخلوق کے لیے اتنے نخرے اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے جسم میں ہزاروں لاکھوں قسم کے میکینزمز رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو خود بیماری پیدا ہونے سے پہلے بچاتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں معلوم، میڈیکل فیلڈ سے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کو بتلائیں گے کہ جب آپ کو انفیکشن ہوتا ہے، جب آپ کو فلو ہوتا ہے، جب آپ کو ڈائریا ہوتا ہے، جب آپ کو نیمونیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب آپ کو کینسر ہوتا ہے، ایڈز، ڈینگی فیور، جو بھی بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نظام میں وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، اینٹی باڈیز یا دیگر ڈیفینسو میکینزمز، WBC جسے کہتے ہیں، تاکہ وہ فوراً بر وقت دشمن پہ حملہ کر کے آپ کو اس کے اثرات سے، برے اثرات سے بچائیں۔ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ جو آفت آ جاتی ہے اس پہ واویلا مچانے لگتے ہیں۔ زلزلے آ گئے، واویلا مچانا شروع کر دیا، حالانکہ ہر ہفتے 2-3 زلزلے روزانہ آتے ہیں آپ کے شہر کراچی میں، دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے میکینزمز رکھے کہ جس کی وجہ سے وہ زلزلے زمین کے اندر ایبزارب ہو جاتے ہیں اور اس کے ایفیکٹس ظاہر نہیں ہوتے۔ خود پہاڑ زلزلوں کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ بہرحال، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے جو اکثر ہمارے ذہن میں آتی ہے، آپ بھی اس سوال کو سلجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے
اتنے ناز و نخرے برداشت کیے اور اتنی نعمتیں دیں، اور انسان جسم اور روح یا نفس کا مرکب ہے، تو انسان کے جسم کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں اتارا؟ انسان کے نفس کے لیے، انسان کی روح کی تطہیر کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے رسول اللہ تک 1,24,000 پیغمبر، سب کے سب آپ کے نفس کی تطہیر، تزکیہ نفس کے لیے آئے۔ ایک نبی اس لیے نہیں آیا کہ وہ آپ کی بیماری کا علاج کر سکے۔ ٹھیک ہے، اسلام یا اس سے پہلے کے ادیان پر عمل کرتے ہوئے آپ ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات و بلیات سے بچ جائیں گے، لیکن انسان کے جسم کو خصوصی طور پر ہدف بنا کر اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا کہ یہ ایک نبی ہے جو تمہاری روح یا نفس کا علاج کرے گا، یہ ایک ڈاکٹر ہے جو تمہارے جسم کا علاج کرے گا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسمانی عوارض، علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پیلیا ہوتا ہے، انسان پیلا پڑ جاتا ہے۔ اینیمیا ہوتا ہے، انسان کی جو سرخی ہے جسم سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ انجائنا کا اٹیک ہوتا ہے، انسان کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہوتا ہے، کپکپاہٹ، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن نفس کے اندر موجود جو علامات ہیں وہ نظر نہیں آتی۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، حب دنیا، کتنی بیماریاں ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے فلاں شخص سے حسد ہے۔ کبھی ہوتا ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ میں حب دنیا کا شکار ہوں، یا مجھے اپنی عبادتوں پر تکبر ہونے لگا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو شاید ہم توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ نفس خود ایک چھپی ہوئی چیز ہے، جسم ظاہری چیز ہے اور نفس یا روح چھپی ہوئی چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو ظاہری چیز ہے اس کی علامات بھی ظاہر ہوں گی، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کی علامات بھی چھپی ہوئی ہوں گی۔ اس لیے نبیوں کو بھیجا۔ اب نبی ہمارے سامنے نہیں، امام ہمارے سامنے نہیں، تو جب انبیاء یا ائمہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوں گے تو ہم کس طرح اپنے گناہوں کی تطہیر یا اپنے نفس کا تزکیہ کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سسٹم رکھ دیا ہے معمولات زندگی میں۔ سال بھر، مہینہ بھر، روزانہ، ہفتہ وار، بلکہ ہر پہر کی بنیاد پر کچھ معمولات، کچھ وظائف متعین کر دی ہیں کہ اگر فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں وقت، فلاں ساعت یہ کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے گناہ یعنی روح کی بیماریاں تم سے الگ ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میڈیکل کی دنیا میں ایک نام بڑا عام ہو گیا ہے، اور وہ ہے میڈیکل چیک اپ۔ میں کہاں جا رہے ہو؟ ہاسپٹل۔ کیوں؟ بیمار ہو؟ نہیں۔ تو کیوں جا رہے ہو؟ نہیں ذرا میں میڈیکل چیک اپ کروانے جا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر خدا نہ خواستہ، ارے جب تم کو بیماری نہیں تو تم کیوں کروا رہے ہو؟ نہیں، اصل میں فیملی میں ڈائبٹیز ہے، فیملی میں ہائپر ٹینشن ہے، فیملی میں فلاں بیماری ہے، یا فلاں بیماری پھیلی ہوئی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے، کمزوری ہے، بخار ہے کبھی کبھی، تو میں نے کہا چلو ایک میڈیکل چیک اپ کروا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح یا نفس کی تطہیر یا عام فہم زبان میں میڈیکل چیک اپ کے لیے ماہ رمضان کا مہینہ متعین کیا ہے۔ خود بخود آٹومیٹک ایک سسٹم ہے۔ ماہ رمضان آیا، آپ اس میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ نظام الاوقات اور وظائف، مثلا نماز، روزہ، شب بیداری کو کرتے چلے گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، انشاءاللہ عید آنے تک آپ کے تمام عوارض یعنی روح یا نفس کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور آپ بالکل تر و تازہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تر و تازہ ہونا، ہلکا پھلکا ہونا، اندر سے ایک سرور اور اطمینان کا محسوس ہونا، یہ ہے روحانی بیماریوں سے دفع کی پہلی علامت۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان فقط اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یہ طمانینت ہے نا، سکون،
اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے روحانی بیماریوں یا نفس کی غلاظتوں سے پاک ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ماہ رمضان ہے تو ماہ رجب اور ماہ شعبان کس حوالے سے اس ذکر سے مناسبت رکھتے ہیں؟ دیکھیں آج کل ہر چیز مرحلہ وار ہوتی ہے، سسٹمیٹک وے میں ہوتی ہے۔ مثلا طلباء کے لیے میں مثال دوں کہ طلباء جب اینول ایگزام دیتے ہیں، اینول ایگزام سے پہلے موک ایگزام ہوتے ہیں، موک ایگزام سے پہلے ہاف ایئرلی یا ششماہی امتحان ہوتے ہیں، اس سے پہلے سیمسٹر ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ماہانہ ٹیسٹ، اور اس سے پہلے سرپرائز ٹیسٹ۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو سالانہ امتحان کی ٹینشن کا عادی بنائیں۔ اور جب ایک اسٹوڈنٹ شروع سال سے ٹیسٹ بھی دے گا، سیمسٹر بھی دے گا، ششماہی امتحان بھی دے گا، موک ایگزام بھی دے گا، تو پھر اینول ایگزام کے آنے سے پہلے وہ کہے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ میں نے تھوڑی ٹینشن لے کر اصل ٹینشن کو ختم کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب ایک مثال آپ کھیل کی لے لیں۔ کھیل کی مثال آج کل ویسے ماشاءاللہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے، اکثر ہم سوچا کرتے تھے کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ، فٹ بال کے ورلڈ کپ میں کیوں نہیں ہے، یہ تعصب بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جانبداری کا مظاہرے وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ورلڈ کپ ہونے سے 2 سال پہلے ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتے ہیں، جس میں دنیا کی ہر ٹیم کو کہا جاتا ہے کہ آئیے میدان میں اپنے جوہر دکھائیے۔ اس میں کوئی شارٹ لسٹنگ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی آپ نہیں آئیں گے، آپ آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے، نہیں، جس کو نہیں بھی آتی فٹ بال وہ بھی آ جائے، پتہ چل جائے گا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا، پھر اس میں سلیکشن ہوگا۔ ابھی ایران کی میں نے آپ کو بتلایا تھا، جو خواتین کی فٹ بال ٹیم ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا کوالیفائنگ راؤنڈ میں۔ کیوں؟ وہ حجاب پہن کر آ گئی تھی فٹ بال کھیلنے حجاب پہن کر فٹ بال کھیلنے آ گئے۔ تو ابھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کرے۔ اسلامی ممالک، جو دیگر اسلامی ممالک، ان کو بھی شرم آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، حجاب پہن کے خواتین کھیلیں گی۔ تو دیگر مقابلوں میں مثلا تائیکوانڈو میں، حتیٰ کہ سوئمنگ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ حجاب پہن کر خواتین کو مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ رہ گیا ہے، اس پہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گی۔ بلکہ اس سے بھی عجیب خبر ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں سناتا ہوں تاکہ موضوع میرا تسلسل کے ساتھ جاری رہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر چیز سسٹمیٹک وے میں ہوتی ہے۔ کینسر تھراپی کی مثال لے لیں ہم۔ پہلے کینسر تھراپی میں اسٹیجنگ ہوتی تھی کہ بھئی فرسٹ اسٹیج ہے تو ہم اس کو، ابتدائی اسٹیج ہے تو ہم اس کو سرجری کر دیں گے، اور اگر ایڈوانس اسٹیج ہے تو اس کو ہم کیمو تھراپی یعنی میڈیسن کے ذریعے ٹھیک کریں گے۔ اب انسان کسی بھی اسٹیج میں جائے، یعنی پہلی اسٹیج میں جائے گا تو سرجری تو ہوگی، اور آخری اسٹیج میں جائے گا، کسی بھی اسٹیج میں جائے، کیمو تھراپی مسٹ ہے۔ پہلے میڈیسن دیں گے تاکہ اس کا سائز شرنک ہو جائے، جب سائز کم ہو جائے گا تو اس کو کاٹنے میں آسانی رہے گی۔ یہی چیز اپینڈکس کے لیے بھی کرتے ہیں، اور دیگر بیماریوں کے لیے بھی۔ جو گال اسٹون ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ڈاکٹر 1 ہفتے تک اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اور جو لوگ واقف نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اپنا بل بنا رہا ہے، وہ اینٹی بایوٹک دے کے آپ کے گال بلیڈر کو سکھاتے ہیں، زخم کو سکھاتے ہیں تاکہ کاٹنے میں آسانی رہے۔ آپ نے دیکھا ایک سسٹمیٹک وے ہے کھیلوں میں، پڑھائی میں، میڈیکل فیلڈ میں۔ تو یہ سسٹمیٹک وے مخلوق کے ذہن میں آ سکتا ہے، خالق کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو خالق کائنات ہے وہ اپنا کام سسٹمیٹک وے میں نہیں کرے گا۔ یہ پتہ نہیں کیوں مسلمانوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ بڑے ہی ڈس آرگنائز قسم کے لوگ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے طبیعت میں ایسا شامل کر لیا تو الگ بات ہے، لیکن جتنی آرگنائزیشن، جتنی تنظیم اسلام میں ہے، اس دین کامل میں کسی بھی نہیں ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ آپ پڑھ لیں اپنی جغرافی کی بکس میں کہ دنیا 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اسپن کر رہی ہے۔ یہی دنیا
اپنے آربٹ میں موو کر رہی ہے مدار میں، اور پھر یہ پوری گلیکسی دنیا سمیت موو کر رہی ہے کسی اور کے طواف میں. تو اگر 1 سیکنڈ کی بھی آگے پیچھے حرکت ہو گئی تو دنیا گئی. 1 سیکنڈ کا بھی طلوع آفتاب یا غروب آفتاب ہو گیا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو گئی. اور یہ شاید اور انشاءاللہ بلکہ شاید کیا ایسا ہوگا قیامت کے دن کہ 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہوگا، تمام کائنات جو ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت کے مصداق مر جائے گی. تو مکمل ایک تنظیم ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ میں اپنے بندے کو ایک دم سے ماہ رمضان کی زحمتوں مشقتوں میں نہ جھونکوں، بلکہ اس کو تیاری کرواؤں. وارم اپ میچ، فرینڈلی میچ، نیٹ پریکٹس، جو بھی آپ نام دے رہے ہیں. ماہ رجب، ماہ شعبان. اچھا آپ نوٹ کیجئے ماہ رجب میں ماہ رمضان کی خصوصیات کیا ہیں؟ روزے، شب بیداری، تلاوت قرآن، اضافی نافلہ، یہی خصوصیات ہیں. ماہ شعبان ماہ رجب میں آ جائیں، یہی اضافی خصوصیات ہیں. ماہ رجب روزوں کی اہمیت، ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. ماہ رمضان میں بھی روزے، ماہ رجب میں بھی روزے. شب بیداری، لیلۃ الرغائب، 1 رجب، 27 رجب، یہ سب شب بیداریاں ہیں. کس کی تیاری؟ لیلۃ القدر کی تیاری. پھر تلاوت قرآن، سورہ اخلاص اور تلاوت قرآن کی اور اذکار کی اہمیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. بالکل ایک فوٹو کاپی، ایک جسے کہتے ہیں کہ بالکل ایک منی رمضان شعبان کی صورت میں، ایک منی رمضان ماہ رجب کی صورت میں آپ کو دے دیا گیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مرحلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ تیاری ہے تزکیہ نفس کی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نعوذ باللہ بوجھ تو نہیں ڈال دیا مومن پہ؟ 1 مہینہ کافی تھا. شعبان میں بھی کہہ دیا روزے، شب بیداری، ماہ رجب میں بھی روزے اور شب بیداری. مجھے یہ بتائیے، سچ سچ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اور گریبان میں جھانک کر، 400 گز کے پلاٹ کے لیے آج کون پریشان نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک گھر بنانے کے لیے آدمی پوری عمر گنوا دیتا ہے. 1000 گز کا پلاٹ، 400 گز کا پلاٹ ایک گھر بنانے کے لیے. اور ہر شخص یہ کہتا ہے کہ اپنا گھر ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے. ایک گھر کے لیے پوری عمر. ہمارے ایک پروفیسر تھے SMC کالج کے، ریٹائرمنٹ سے چند سال پہلے وہ لیبیا چلے گئے. لوگوں نے کہا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اب تو ریٹائرمنٹ ہونے والی 2-3 سال رہ گئے، پھر تمہیں پینشن وغیرہ بھی مل جائے گی. کہنے لگے بھائی میں نے 25-30 سال گزار دیے، اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا. چنانچہ لیبیا جا رہا ہوں، انشاءاللہ 5 سال میں میری سیلری اتنی ہو جائے گی کہ میں اپنا گھر بنا سکوں گا. تو آپ نے دیکھا چند ہزار کی جاب کے لیے آپ صبح جاتے ہیں، 8 بجے رات کو آتے ہیں. پاکستان میں تو عجیب اصول ہے کہ جانے کا ٹائم ہے، آنے کا نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ پوچھ لیں، آپ چھوڑیں مغربی ممالک، ملیشیا نکل جائیں، اگر کوئی 5 بجے کے بعد 5 منٹ بھی آفس میں بیٹھ جائے تو پورا آفس گھور کے دیکھتا ہے. خیریت تو ہے بھائی؟ تمہیں کچھ زیادہ محبت ہے اس دفتر سے؟ اتنی زیادہ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہو، بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو سراخوں میں بٹھایا جاتا ہے، بلکہ منع کر دیا جاتا ہے نہیں بھائی اتنی محنت نہ کریں، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اور ہمارے یہاں اگر آپ گھڑی دیکھ لیں 5 بجے تو آپ کا باس جو ہے وہ ریزگنیشن لیٹر آپ کے ہاتھ میں دے گا، بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے جو گھڑی بار بار دیکھے کہ 5 بج گئے. پہلے زمانے میں سرکاری جابس، بینکوں کی جابس یا ایسی جابس جس میں 1 بجے چھٹی ہو جائے، مثلاً اسکولوں کی جابس، بڑے فخر سے لوگ کیا کرتے تھے. اب یہ حال ہے اسکولوں کی جابس کا کہ ٹیچر جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آپ کو کاپیاں یہیں چیک کرنی ہیں. 7-7 8 بج جاتے ہیں کاپیاں چیک کرتے ہوئے. ٹیسٹ کے پیپرز آپ کو یہیں چیک کرنے ہیں. 7 8 9 بج جاتے ہیں پیپر چیک کرتے ہوئے. بیچاروں کے ٹیوشنز جو اوپر کی کمائی تھے وہ ہاتھ سے چلے گئے، تھوڑا سا پیسہ زیادہ دے دیتے ہیں. بینکس میں ایسا ہونے لگا ہے، خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے. اور دوسرے تمام اداروں میں، پرائیویٹ میں تو تھا، ہر ادارے میں اب یہ ہے کہ صبح جاؤ اور رات کو، ایک طرح کی غلامی. بیچارہ جو اس وقت نوکری پیشہ آدمی ہے وہ تو غلامی کر رہا ہے.
دیکھا جائے تو کاروباری شخص بھی غلام ہے، وہ نوکری پیشہ شخص اپنے باس کا غلام ہے، باس اپنے کلائنٹ کا غلام ہے، کسٹمر کا غلام ہے۔ اللہ نے ہر کسی کو غلامی دی ہوئی ہے، کیوں کہ انسان نے اللہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا، اہل بیت کی غلامی کو قبول نہیں کیا، تو اب بھگتو ایک دوسرے کی غلامی اور اس میں آنے والی زحمتوں کو۔ چند ہزار کی جابز آپ اپنے بیوی بچوں کو دن بھر چھوڑ دیتے، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی اس جاب میں جو پیکج آپ کو مل رہا ہے اس کا 4 گنا دیا جائے گا، 4 گنا سالانہ بونس، اور پاکستان آنے جانے کا سال میں 2 مرتبہ فری ٹکٹ، ہر کوئی تیار ہو جائے گا۔ جس کو 20-25 مل رہے ہو اس کو 1,00,000 1,50,000 مل جائے آنے جانے کا ٹکٹ اور الگ بونسز، وہ فوراً بھاگے گا۔ اب آپ دیکھیے چند ہزار کی جاب جب لاکھ میں یا چند لاکھ کی جابز میں تبدیل ہوتی ہے تو آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنا ملک چھوڑ دیتا ہے، جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے مثال ہے، پاکستان تو ان ملکوں میں سر فہرست ہے جو باہر ممالک جاتے ہیں، بیوی بچوں سے دور ہوتے ہیں، اپنے گولڈن ایج کے پیریڈ کو چھوڑتے ہیں، یعنی جوانی کا پیریڈ شادی سے پہلے کا اور شادی کے بعد کا 5 10 سال 20 سال، اور کچھ لوگ آتے ہی نہیں بیچارے، یا اگر ہمت پڑی تو بیوی بچوں کو بلا لیا۔ تو انسان چند ہزار چند لاکھ کی جاب کے لیے اپنے وطن کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے بھی آگے کچھ لوگ تو اپنا دین ایمان بیچ دیتے اور اس کے لیے وہ باہر جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، کہ ہم یہیں بیچ دیں گے، کیا چاہیے تم کو؟ نہ ہمیں آپ کی داڑھی چاہیے، ٹھیک ہے ابھی شیو کروا لیتے ہیں۔ خواتین کے لیے ہمیں آپ کا حجاب چاہیے، ہمیں حجاب نہیں چاہیے، یعنی ہمیں اسکول میں حجاب کرنے والی خاتون نہیں چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی ایسا اسکول کھل جائے جس میں حجاب کرنے پر 2 3 اور 4 گنا سیلری دی جائے، آپ حجاب کرنے کے لیے تیار؟ اسی طرح ایک مسلمان مرد کو کہا جائے آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، داڑھی رکھنی پڑے گی، شاعر اسلام کو اپنانا ہوگا اور آپ کی سیلری ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، وہ اس کے لیے تیار۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم فقط دنیاوی منافعوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اب وہ پیسوں کی صورت میں ہو، عزت اور شہرت کی صورت میں۔ آپ کو ایک عجیب خبر سناؤں اس ہفتے کی، آپ حیران ہوں گے۔ اچھا، یہ نعوذ باللہ کوئی طنز نہیں ہے مسلمانوں پر، یہ ہر دنیا پرست شخص، قوم اور ملک کے ساتھ ہے۔ جو بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہے اس کا کوئی دین ایمان نہیں، چاہے وہ مسلمان ہے اس کا بھی کوئی دین ایمان نہیں۔ بنو امیہ بنو عباس کے حکمران کیا مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ جو وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تو کیا آپ کے خیال میں اطاعت الہی میں رکھتے تھے؟ ان کو معلوم تھا اگر ہم نماز روزہ نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمیں اس خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے نہیں دیں گے، مجبوراً تھا، ورنہ ان کو کوئی شغف اور لگاؤ نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں کا مسئلہ، ہر دنیا پرست انسان، قوم، ملک، ملت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کو 2 پیسے کا منافع۔ کاروباری شخص کا میں نے آپ کو بتلایا تھا، قیامت میں گیا، اس کو پوچھا کہ تمہاری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہیں، چاہو تو جنت میں جاؤ، چاہو تو دوزخ میں، تم کہاں جاؤ گے؟ اس کاروباری شخص نے کبھی جنت دوزخ کا نام ہی نہیں سنا تھا، بس 2 پیسے کا فائدہ دو، اس کے منہ پہ یہی تھا فرشتوں سے، بھائی جہاں پہ 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں بھیج دو، مجھے نہیں معلوم جنت دوزخ۔ تو آج کے انسان کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، خبر سنیے، آپ نے شاید یہ نام نہ سنے ہو، نوجوانوں نے شاید سنے ہو، غیر ملکی ممالک میں یہ نام بڑے عام ہیں، مارک اینڈ اسپینسر، DKNY، یونیکلو، مینگو کا تو نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہمارے ایک وزیر تعلیم تھے، آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں وزیر تعلیم اکثر جاہل ہوتے ہیں، پوری MNA MPS ہماری جاہل۔ تو ایک زمانے میں وزیر تعلیم تھے، وہ انگلش بولنے کا ان کو شوق تھا، کسی نے مشورہ دے دیا تھا ان کو کہ یار آپ پڑھے لکھے تو ہو نہیں، لیکن آپ کو پڑھے لکھوں میں تقریر کرنی پڑے گی تو 2-4 لفظ سیکھ لو۔ اب آدمی بغیر استاد کی رہنمائی کے 2-4 لفظ سیکھے انگلش کے تو وہ کیسے بولے گا؟
تو لوگ جب بھی ان سے کچھ پوچھتے کہ آپ نے یہ اسکول کیوں بنایا، آپ نے یہ کالج کیوں بنایا، یا آپ نے یہ کام کیوں شروع کیا، تو وہ ہمیشہ ایک جملہ انہوں نے سیکھ لیا تھا، یہ میں نے مینگو مین کے لیے کیا ہے، یہ مینگو مین مجھے بہت پسند ہے۔ تو کسی نے کہا، پڑھے لکھے آدمی نے، ان کے دوست نے، بیٹا یہ مینگو مین کیا ہوتا ہے؟ کہا عام آدمی، عام آدمی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو مت کہیے گا مینگو مین، ویسا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ عوام کو چوس تو رہے، آم کی طرح، گنے کی طرح نچوڑ تو رہے۔ یہ جو 4 کمپنیز ہیں اس وقت دنیا کی بہترین کمپنیز ہیں، اور ان کا کام ہے لوگوں کے لیے ڈریس بنانا، خواتین کے لیے ڈریسز بنانا۔ اس دفعہ ابھی پچھلے ہفتے کی نیوز ہے، پیرس میں انہوں نے خواتین کا ایک فیشن شو منعقد کروایا، دھوم مچ گئی پورے پیرس میں، پورے فرانس میں، پورے امریکہ اور یورپ میں، کیا دھوم مچ گئی۔ اس کمپنی کے خلاف لوگ سو کرنے پہنچ گئے عدالتوں میں، اور بہت واویلا مچا۔ کیوں؟ کہ بہت قیمتی ڈریس بنائے تھے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ بہت ولگر ڈریس بنائے تھے؟ نہیں۔ انہوں نے تمام کے تمام ڈریس حجاب والے بنائے تھے، خواتین کے حجاب والے ڈریس۔ اب لوگ آئے، خواتین کی کیٹ واک یا شو دیکھ رہے ہیں، تو ہر خاتون محجبہ، برقع، کوٹ، اسکارف پہن دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ فرانس کی جو وزیر ثقافت تھی، اس نے فوراً پریس کانفرنس بلوائی کہ بھائی ہم نے پورے فرانس میں پابندی لگائی ہے حجاب پر، اور تم جو حجاب کی نمائش کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے فرانس میں تعلیمی اداروں، سرکاری اداروں میں حجاب پہ پابندی ہے، بلکہ ہماری ایک لڑکے سے خود بات ہوئی، اس نے بتایا کہ میں وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ کیا مسجد نہیں ہے وہاں پہ؟ کہنا نہیں۔ میں نے کہا بھائی کوئی کمرہ، کوئی کونا مخصوص کر لو۔ کہنا نہیں۔ میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے، آپ نہ مخصوص کرو، ویسے ہی پڑھ لو۔ کہنا نہیں۔ میں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، اسکول سے آؤٹ، کہ کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی الاؤڈ نہیں ہے اسکول میں۔ یہ حال ہے فرانس کا۔ یورپی ممالک میں سب سے زیادہ پروپورشن کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد فرانس میں رہتی ہے، تو وہاں پہ ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے آپ۔ حجاب پہن کے اگر آپ گھومیں تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سرکاری اداروں میں تو داخل نہیں ہو سکتے آپ۔ کینیڈا میں ایک عورت اسکارف پہن کے چلی گئی، کوئی اس کا مقدمہ تھا، اس کے لیے کلیم لکھوانے، تو جج نے اس کو عدالت سے نکلوا دیا اور اس کا مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیا۔ اتنا زیادہ سرکاری سطح پر مسلمانوں کے خلاف، حجاب کے خلاف کمپین۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ 4 کمپنیز کو کیا پڑی ہے؟ دنیا کی مانی ہوئی کمپنیز ہیں یہ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جب ان کا انٹرویو لیا گیا ان کے ڈائریکٹر سے، ان کے مینیجر سے، تو عجیب عجیب انکشافات ہوئے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی $36 بلین کی مارکیٹ ہے یہ۔ کیا؟ کون سی مارکیٹ؟ حجاب۔ اور $36 بلین کی کہیں گے کہ دیکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ فرانس کی جو منسٹر تھی اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ مس گائیڈ ہو رہے ہیں۔ کہیں گے اب مس گائیڈ نہیں ہو رہے، آپ اپنے فرانس میں، امریکہ میں، یورپ میں دیکھ لیں، خواتین کے حجاب کرنے کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جس طرح داڑھی رکھنے والے مردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اب صداکار، گلوکار بھی آپ کو داڑھی والے ملیں گے، داڑھی کے بغیر نہیں ملیں گے۔ اب اگر کوئی فیشن میں رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا، ہاں داڑھی منڈانے کا جو گناہ تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو فیشن سے پہلے حجاب کر لیں، فیشن سے پہلے داڑھی رکھ لیں۔ اچھا اس نے کیا بات کی؟ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ جو مسلمان خواتین ہیں ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے مرد جو ہیں بڑے وحشی ہیں، یہ زبردستی ظلم و بربریت سے ان کو حجاب کروا رہے ہیں، پتہ اس عورت نے کیا جواب دیا؟ کہ لگا دیکھیں ہم جو بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو باقاعدہ سروے کرتے ہیں، ہم نے سروے کیا ہے، ایک ایک خاتون سے الگ الگ پوچھا ہے کہ بھئی آپ یہ حجاب کرتی ہیں کس کے کہنے پہ؟ تو سب نے یہی کہا ہے کہ اپنی مرضی سے، آئی فیل کمفرٹیبل،
مائی سیلف، میں خود کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. حتیٰ کہ ٹورنٹو میں، کیلیفورنیا میں، یورپ کی کچھ کنٹریز میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ حجاب ڈے مناتے ہیں لوگ، اور کرسچنز نان مسلمز کو بھی 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اسکارف پہنا دیتے ہیں. آپ کر کے تو دیکھیے. اور سب نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ مجھے بڑا بہتر، بہت اچھا محسوس ہوا. تفصیل یہاں بتانے کا مقصد کیا تھا کہ انسان $36 بلین کے لیے، دنیا کے لیے اس مذہب کی حمایت شروع کر دیتا ہے جس کی مخالفت کر رہا تھا. بنو امیہ، بنو عباس کے لوگ اسلام پر عمل کر رہے تھے. کیوں؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. یہاں مومن اسلام پر عمل نہیں کر رہا، آخرت کمانے کے لیے. غافل بیٹھا ہے، غافل بیٹھا ہے اس چیز سے کہ جو اس کی گود میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں موجود ہے. انسان کی غفلت، انسان کے ناشکرے پن، خصوصی طور پہ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اتنے بدنصیب نہیں تو نہیں کہوں گا میں، ہم غافل لوگ ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا ہے. ابھی تذکرہ آئے گا ماہ رجب کے حوالے سے جو آپ کو نعمتیں ملیں گی. چلیں یہ بات میں اسی کے لیے رکھ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے لیے ماہ رمضان رکھا تو آپ کو مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی وارم اپ کرنے کے لیے، بیف اپ کرنے کے لیے، ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. آپ کھلاڑیوں کو دیکھتے ہیں نا کہ جب میدان میں اترتے ہیں تو تھوڑی سی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماہ رجب اور پھر ماہ شعبان. ماہ رجب میں وہی چیزیں جو ماہ شعبان میں. اب جلدی جلدی ماہ رجب کے معنی، ماہ رجب کی فضیلتیں اور وہ چند مخصوص اعمال آپ کو بتلانے ہیں تاکہ آپ کی طبیعت اس طرف متوجہ ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ماہ رجب کے معنی. رجب کا مطلب ہے تعظیم، تکریم، احترام. روایت میں ہے اللہ کے اوپر لازم ہے اس شخص کا احترام جو ماہ رجب میں روزے رکھے. بھئی اللہ کس بات کا احترام کرے؟ وَسَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے شکریہ ادا کیا تھا. شکر ہے، شکریہ آپ لوگوں کا. کن لوگوں کا؟ جنہوں نے 5 روٹیاں دی تھیں 3 دن تک. اللہ نے شکریہ ادا کیا. ہم کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کاش وہ دن آئے کہ ہاں بی بی فضہ کی طرح ہمارا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ، باقی 4 تو معصوم تھے، بی بی فضہ. یہ ہے شکریہ. اللہ آپ کا احترام کرے گا اگر آپ نے ماہ رجب میں روزہ رکھا. رجب جنت کی ایک نہر کا نام جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہوگی. اور جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا اس نہر سے سیراب ہوگا. اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ نکتے بازی میں پڑ جاتے ہیں دلیلوں کے چکر میں کہ 2 رنگ کے ذائقے، 2 رنگ کی خصوصیات، 7 رنگ کے ذائقے. امام کے پاس ایک شخص آیا، امام ششم کے پاس. ایک درود پڑھ دے محمد. اللہم صلی علی محمد. کہنے لگا کہ یہ جو حوض کوثر، جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 2 قسم کے ذائقے، 2 قسم کے رنگ، 2 قسم کے یہ وہ وغیرہ وغیرہ. کوئی مثال تو دے، ذہن میں نہیں آتی بات. امام نے کہا تو نے انڈا دیکھا ہے؟ انڈا کے اندر سفیدی اور زردی موجود ہے. ایک الگ رنگ، ایک الگ رنگ، ایک الگ ٹیسٹ، ایک الگ ٹیسٹ. کمپوزیشن بھی الگ. اس میں فیٹ ہے، یہ جو زردی ہوتی ہے فیٹ چکنا ہے، اور وہ سفیدی اس میں پروٹین ہے. جس کو پروٹین کھانا ہو وہ سفیدی کھائے، جس کو چکنائی سے پرہیز ہے وہ نہ کھائے، جس کو چکنائی کھانی ہے وہ زردی کھا لے. 2 ذائقے، 2 کلر اور 2 کانسٹیچوئنٹس موجود ہیں. آج کل تو آئس کریمیں مل رہی ہیں 7 ذائقوں والی. آئس کریم کھا لیتے ہیں آپ کہ 7 ذائقے اس کے اندر کیسے آ گئے، لیکن جو ہے وہ حوض کوثر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو رجب کے ایک معنی عصب، الف صاد بے پہ تشدید. عصب کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ قطرہ قطرہ پلانا، بچے کو ڈراپ جو پلاتے، اور ایک ہوتا ہے انڈیلنا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں قطرہ قطرہ
یا تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں، برسائے گا ماہ رجب میں اپنی رحمتیں، اور انسان تھک جائے گا ان رحمتوں کو لیتے لیتے۔ رجب کا ایک نام ہے اسم، الف صاد اور میم۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ اس مہینے میں مومن کو بہرا بن جانا ہے، غافل بن جانا ہے۔ کس سے؟ دنیاوی کاموں سے۔ جتنا جان چھڑا سکتے ہیں دنیاوی کاموں سے چھڑائیے، اور اس ماہ رجب میں خدا کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ یہ رجب کے معنی، فضیلت بھی ساتھ آ گئی، لیکن فضیلت کے لیے مزید 2 روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ماہ رجب اہل بیت کا مہینہ۔ حدیث میں ہے، رسول فرماتے ہیں ماہ رجب اہل بیت کا مہینہ، ماہ شعبان رسول کا مہینہ، اور ماہ رمضان خدا کا مہینہ۔ ترتیب دیکھیے آپ، اہل بیت، رسول، پھر اللہ۔ اللہ پہ ڈائریکٹ چھلانگ ماریں گے۔ وہ یہودی کا میں نے لطیفہ سنایا تھا نا، وہ 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگنے کے چکر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو پہلے اہل بیت، پھر رسول اللہ، اور پھر اللہ۔ یہ ہے وسیلے کی ایک دلیل کہ اللہ کہتا ہے پہلے اہل بیت کا حق ادا کرو، پھر رسول کا، اور پھر میرا حق ادا کرنا، ترتیب وار آؤ۔ تو پہلے رجب گزارنے والے شعبان اچھی طرح گزار سکتے ہیں، اور شعبان اچھی طرح گزارنے والے ماہ رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ ماہ رجب کو اللہ کا مہینہ نہیں بلکہ امت کا مہینہ کہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی مذاقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ماہ رمضان کے حوالے سے فرماتا نہیں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، کوئی مذاقہ نہیں۔ ایک اور حدیث جس کو ہم کہتے ہیں حدیث اختیار، اللہ تعالیٰ نے 4 مختلف چیزوں کو منتخب کیا مختلف شعبہ جات میں۔ 4 کلمات کو منتخب کیا تمام کلمات میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4 تیسری چوتھی رکعت میں جو پڑھتے ہیں، جس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تمام ملائکہ میں 4 کو منتخب کیا، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل۔ تمام انبیاء میں 4 کو منتخب کیا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ 4 صدیقین کو منتخب کیا، حبیب نجار، مومن آل فرعون حضرت یوسف، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کا لقب صدیق بھی ہے، فاروق بھی ہے۔ رقب رکھنے سے ثابت نہیں ہوتا، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ مولا کی زوجہ صدیقہ اور خود مولا صدیق۔ اس کے بعد 4 خواتین کو منتخب کیا، بی بی آسیہ، بی بی مریم، بی بی خدیجہ، اور شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ 4 شہروں کو منتخب کیا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، کوفہ۔ 4 مہینوں کو منتخب کیا، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ وہ 4 محترم مہینے ہیں کہ جس میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ اگر خود سے کوئی اٹیک کر دے، دفاعی جنگ کر سکتے ہیں۔ جنگ خندق، جنگ بدر اسی میں ہوتی ہے۔ نصر اللہ، حسن نصر اللہ لبنان کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی ان مہینوں میں ہوا تھا۔ 4 ایام کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے، عید قربہ، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ تو رجب کی حقیقت اس سے ثابت ہو گئی کہ جو 4 محترم مہینے ہیں ان میں ایک محترم مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اب آئیے، اگر یہ تمام فضیلتیں ہم نہ بھی سنیں تو اس ماہ رجب میں ہونے والے واقعات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی یہ مہینہ احترام کے قابل ہے اور اعمال کے قابل ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلی رجب 5، میں نام لیتا جاؤں گا، آپ درود پڑھتے جائیے گا۔ پہلی رجب 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت۔ تیسری رجب امام نقی علیہ السلام کی شہادت۔ اللہم صلی علی محمد۔ 5ویں رجب امام نقی علیہ السلام کی ولادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 9ویں رجب
حضرت علی اصغر کی ولادت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 10ویں رجب امام تقی علیہ السلام کی ولادت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 12ویں رجب حضرت عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا کی ولادت، ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ اور 13 رجب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 15 رجب تبدیلی قبلہ، ذوالقبلتین آپ نے مسجد دیکھی ہوگی جو عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ ایک روایت کے مطابق بی بی کی رخصتی اور جناب زینب بنت حسین کی شہادت، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ 18 رجب جناب ابراہیم ولد رسول اللہ، رسول اللہ کے تیسرے بیٹے کی وفات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ماریہ قبطیہ جو جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، پہلی یہودیہ تھی اور پھر جو مسلمان ہو گئی، ان کا مذاق اڑانے پر 2 خواتین کے بارے میں مذمت آئی ہے قرآن میں، تو ماریہ قبطیہ کے بدن سے تھے اور جو 2 فرزند تھے وہ جناب خدیجہ کے بدن سے تھے۔ 20 رجب جناب سکینہ کی ولادت، اللہم صلی علی محمد۔ 22 رجب نظر امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ 24 رجب فاتح خیبر کہ جس نے خیبر کی جنگ کو جتوایا، اس جنگ کا جو فیصلہ ہوا، بڑے دنوں سے لوگ جا رہے تھے واپس آ رہے تھے، جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جو اللہ سے محبت کر دے گا، اور وہ شخص اس جنگ کو جیتے گا۔ مولا کائنات کی وجہ سے جنگ خیبر میں فتح ہوئی، اللہم صلی علی محمد۔ 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت۔ 27 رجب کی شب اور دن دونوں اہم، شب معراج اور دن بعثت کا دن، یوم بعثت، پہلی جو وحی آئی وہ اسی دن آئی، اور اللہ کے رسول نے جو اعلان رسالت کیا تھا وہ اسی دن کیا تھا، رسول نہیں بنائے گئے، اعلان رسالت کیا تھا، اللہم صلی علی۔ 28 رجب روانگی کربلا، اہل بیت کا قافلہ، اللہم صلی علی۔ 29 رجب غزوہ تبوک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ ان واقعات کو دیکھ لیں اور ہر دن ہونے والے واقعات کے بارے میں 5 منٹ، چند منٹ غور و فکر کریں، سوچیں، انشاءاللہ آپ کی روح میں تازگی پیدا ہوگی خود بخود۔ اب آئیے اعمال کی طرف چلتے ہیں، پہلے عمومی اعمال، اس کے بعد خصوصی اعمال، پھر آپ کی زحمت تمام۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں، نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت، جو کچھ آپ ماہ رمضان میں کرتے ہیں اسی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فائدوں کے ساتھ ساتھ بتلایا تاکہ آپ میں شوق و جستجو پیدا ہو۔ روزہ، امام فرماتے ہیں جو اس مہینے ایک روزہ رکھے گا وہ جہنم سے 1 سال دور ہو جائے گا، اور جو 3 روزے رکھے گا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس مہینے میں 1 روزہ رکھے گا اس پر موت کی سختی آسان، پل صراط سے گزر آسان اگر دوسرا روزہ رکھے گا، اور تیسرا روزہ رکھنے پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے جو شخص جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن مسلسل کسی بھی ہفتے ماہ رجب میں روزے رکھے گا، 900 برس کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ 900 برس کی، بنی اسرائیل میں جو عمریں ہوتی تھی اس کا ثواب پائے گا۔
اس کے علاوہ ایک جملہ مفاتی میں موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں. اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے کسی بیماری یا کسی شرعی عذر، عقلی عذر کے سبب، بچے یا ضعیف یا خواتین جو بھی کسی بھی وجہ سے، تو ایک کلمہ ہے ایک سطر کا، وہ آپ 100 مرتبہ اگر روزانہ پڑھ لیں تو آپ کو اس دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اب کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس کہ میں بیمار تھا، میں ضعیف تھا اس لیے روزے نہیں رکھ سکا. ایک فقہی مسئلہ، اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، مسئلہ تو خیر صحیح ہے، اس کا اطلاق صحیح نہیں ہو پاتا، کہ جس کی نمازیں قضا ہوں تو وہ نماز مستحب پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کے روزے قضا ہوں وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ سب کو معلوم ہے. لیکن ماہ رجب میں جو روزے آپ رکھیں گے تو اس بات کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئیے گا. اگر فرض کر لیں آپ کے قضا روزے ہیں، آپ نے ماہ رجب میں روزے رکھے 3 اور تینوں قضا روزے تھے، اب آپ کو قضا روزے سے بھی گلو خلاصی ہو گئی اور ماہ رجب کا بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو روزہ رکھے، چاہے قضا رکھے، چاہے مستحب کی نیت سے رکھے، چاہے ماہ رجب، حالت روزہ میں دن گزارنا ضروری ہے. وہ روزہ کوئی بھی روزہ ہو. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. اذکار امام نے کہا ہے کہ کثرت سے پڑھا کرو، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں. ایک اور ذکر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھنی، 100 مرتبہ، اچھا 1000 مرتبہ اس طرح پڑھنی ہے آپ کو کہ روزانہ کی بنیاد پر. اچھا لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں 1000 کا عدد سن کر. آج ہم نے اس کی پریکٹس بھی کروائی اپنے مدرسے میں اور سب کو کہا بھائی آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ، دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے، کتنے گھنٹے لگتے ہیں. 1.5 منٹ لگا، چلیں 2 منٹ لگیں گے. 100 مرتبہ لا الہ، یہ جو آپ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ لگتا ہے، 1.5 منٹ لگتا ہوگا. 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. آپ ابھی پریکٹس کر کے دیکھ لیں، سامنے گھڑی لگی ہوئی آپ کی، آپ گفتگو سنتے جائیں میری، جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ گھمانا شروع کریں لا الہ الا اللہ، اور دیکھیں کتنے منٹ لگے آپ کو. 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، 2 منٹ لگیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے 10 تسبیحات آپ کو گھمانی ہے، 10 تسبیح، تو کتنے منٹ لگیں گے؟ 20 منٹ. آپ لوگ تمام اپنی دکان، اپنے جاب، اپنے کاروبار کی طرف تو جاتے ہیں، کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو؟ 10 منٹ لگتے ہیں کسی کو؟ 10 منٹ سے زیادہ ہی لگتے ہوں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 5 تسبیح جاتے ہوئے 10 منٹ دے دیں آپ، اور 5 تسبیح آتے ہوئے 10 منٹ دے دیں آپ. دیکھیں اعمال بڑے آسان ہیں، آپ کو نہیں کہا جا رہا قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، فلاں کونے پہ بیٹھ جاؤ، فلاں مقام پہ جمع ہو جاؤ، اجتماع نہیں. آپ کو لا الہ الا اللہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں زبان ہلتی ہے، ہونٹ نہیں ہلتے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو اگر آپ کو معیوب بھی لگ رہا ہے کہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے میں تذکرہ کروں گا، وہ ذکر کروں گا، ہونٹ ہلیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، تو آپ یہ ذکر چلتے پھرتے کر سکتے. آفس جاتے ہوئے اپنے بچوں کو مشورہ دیجیے. ہم نے اپنے مدرسے میں تسبیحات انشاءاللہ بانٹنے کا سلسلہ شروع کیا. اگلے ہفتے ہم تسبیح بانٹیں گے ہر اسٹوڈنٹ کو کہ اپنے ہاتھ میں رکھو، اسکول جاؤ 10 تسبیح، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ تو لگتا ہے. اپنے بچوں کو تسبیح گفٹ کیجیے. یہاں پہ ہے تسبیحات کی دکانیں، اور بچے کو کہیے خود بھی خریدیے، اپنے ہاتھ میں رکھیے. مسجد آتے ہوئے آپ کو 5 منٹ لگتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہوئے. صرف ٹریولنگ میں آپ کا یہ وظیفہ ہو سکتا ہے. کتنے شہر ملیں گے آپ کو روزانہ؟ 100 شہر، 100 شہر ملیں گے آپ کو. اب میں آپ کو وہ خبر سناتا ہوں جو میں نے مس کی تھی مقدمے میں. آپ اپنے ذہن میں دنیا کے خوبصورت ترین شہر کا تصور لائیں. اب کربلا، نجف، مدینہ، مکہ نہیں کہیے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو ہے وہ فضیلت ہے اپنے اعتبار سے. میں گھومنے پھرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، نیکیوں اور فضیلتوں اور مقام و مرتبہ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا. فرض کر لیجئے آپ نے سویڈن دیکھ لیا، کیا خوبصورت شہر ہے، اللہ مجھے بھی دے دے ایسا. اب میں شہر گنوا رہا ہوں،
آپ اپنی مرضی کا چوز کر لیں۔ لاس اینجلس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، اس کی تصویر انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، اللہ مجھے ایسا شہر چاہیے۔ ایسے 100 شہر چاہیے۔ ٹوکیو دیکھ لیں آپ، لندن دیکھ لیں آپ، ٹورنٹو دیکھ لیں آپ، شنگھائی دیکھ لیں آپ، چھوڑیں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ ابھی بات ہو رہی تھی نا، ہم لوگ غافل لوگ ہیں، ہم لوگ نصیب تو نہیں کہیں گے، احسان فراموش لوگ ہیں، برا مت منائیے گا، خصوصی طور پہ پاکستانی قوم کے حوالے سے میں کہوں گا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں کیا ہے۔ کینیڈا میں، غور سے سنیے، کینیڈا میں پوسٹ فوٹوگراف کمپٹیشن ہوا کہ اپنے علاقے کی تصویریں بھیجیے جہاں آپ رہتے ہیں، ہم چوز کریں گے دنیا کا خوبصورت ترین شہر، علاقہ یا جگہ کون سی ہے۔ کتنی تصویریں گئی کینیڈا کے کمپٹیشن میں؟ 1 لاکھ تصویریں دنیا کے مختلف مقامات کی۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کے کس شہر یا علاقے یا منظر کی تصویر کو پہلا انعام ملا؟ جی وہ علاقہ، وہ جگہ بتائیے۔ جی قریب پہنچ گئے، گلگت اور بلتستان میں ہے۔ چلیں یہ میں آپ کو بتا دوں، شنگریلا بہت خوبصورت ہے۔ جب ہم نے اس کی تصویر دیکھی ہم دیکھتے ہی رہ گئے، فوراً دعا کی اللہ ایسا شہر جنت میں عطا کر دے۔ کوئی مذاقہ نہیں، آپ خوبصورت شہر دیکھیں اور دل میں کہیں اللہ مجھے ایسا شہر چاہیے شنگریلا جیسے۔ بلکہ چھوڑیں، آپ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان ممالک کے جو خوبصورت ترین مقامات ہیں ان کی تصویریں جمع کر لیں، اپنے بچوں کو کہیں مجھے جمع کر کے دو 100 تصویریں، اور اللہ سے کہیں مجھے اس کا 10 گنا چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہمارے ساتھ تخیل کا ہے، ہمارا تخیل مضبوط نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نام لے کے نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کیا ایسا مسئلہ ہے؟ کشمیر کچھ کم ہے کیا؟ شنگریلا، گلگت بلتستان چھوڑیں، آپ دنیا میں جہاں جہاں خوبصورت ممالک ہیں، شہر ہیں، اس کا تصور لائیے اللہ مجھے اس جیسا، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی تو قرآن میں ذکر کرتا ہے زیتون کا، انجیر کا، انگور کا، دودھ کا، شہد کا۔ اللہ کیوں کرتا ہے؟ آپ کو اشتہا دلوانے کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کے علاوہ پھل نہیں دیکھے۔ تو جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کا تصور لا کے اللہ سے کہیں مجھے ایسا شہر چاہیے۔ دیکھیں آپ 400 گز کے پلاٹ کے لیے، میں نے ابھی بتلایا تھا، گھر باہر چھوڑ دیتے ہیں، چند لاکھ کی جابز کے لیے ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنی جگہ پہ رہو، نہ چھوڑو اپنا ملک، اپنا گھر نہ چھوڑو، اپنا روٹین نہ چھوڑو۔ مجھے معلوم ہے بڑے مصروف لوگ ہو، بڑے بزی لوگ ہو، مجھے معلوم ہے، تو میں نے تم جیسے لوگوں کے لیے عبادتیں ایجاد کی ہیں، تم ہی لوگوں کے لیے۔ ایک بڑھیا آئی کہنے لگی اپنے بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی سے، میری عمر 2000 سال ہے، میری عمر میں برکت کی دعا کیجیے۔ ہنسی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نبی نے کیا کہا کہ اے بڑھیا بہت ہے 2000 سال، آخری نبی کی امت میں جو لوگ ہوں گے ان کی عمریں 50-60 سال ہوں گی بس۔ اچھا اتفاق سے پاکستان کی جو ایوریج ایج ہے وہ 57 ہے، کیا نبی کا گیس دیکھیں آپ، 50-60 سال ہوگی۔ پتہ ہے یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، بڑھیا نے جواب کیا دیا وہ اہم ہے۔ ہمارے منہ پہ تماچا ہے، ہم کو آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ سنیے اس بڑھیا نے کیا جواب دیا، اگر میں اس نبی کی امت میں پیدا ہوئی ہوتی تو ایک درخت کے نیچے تمام عمر سجدے میں گزار دیتی۔ اور یہ غلط نہیں ہے۔ رسول خدا درود پڑھتے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا میں ایک مسافر کی سی ہے جو سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ بڑھیا نے بھی یہی کہا تھا کہ درخت کے نیچے یعنی مکان نہیں بناؤں گی۔ کوئی ہے مرد مومن جو یہ کام کر سکے کہ میں مکان نہیں بناؤں گا؟ اچھا کچھ مرد مومن کم از کم اتنا کام کر لیتے کہ اپنا مکان نہیں بناؤں گا، ساری عمر جو ہے وہ ایک ہم میں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہہ دیا صاف
کہ میں نہیں بناؤں گا اپنا مکان. کیوں؟ مجھے محبت ہو جائے گی دنیا سے. اور اللہ نے ان کو اپنا مکان دے دیا. خود کہا ہمارے سامنے آج سے 10 سال پہلے کہ میں اپنا مکان نہیں بناؤں گا, میں کرائے کے مکان میں رہوں گا, کیونکہ اگر اپنا مکان لے لیا تو مرتے ہوئے تکلیف ہوگی. اتنی محنت سے بنایا اور اللہ نے آج ان کو مکان دے دیا. بہرحال آپ نے دیکھا کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم دکان چھوڑو, جاب چھوڑو, ملک چھوڑو, کچھ نہ چھوڑو بھائی, اپنی جگہ پہ رہو, ایک تسبیح ہاتھ میں لے لو. تسبیح نہیں لے لو تو یہ انگلیاں ہیں, ان کی لکیریں ہیں, ان پر تسبیح جاری کر دو اور تم کو جو ہے 100 شہر مل جائیں گے. آئیے نماز کی طرف, ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. ہمارے پاس وقت ہے یا جاری رکھیں, ختم کریں؟ نماز, آپ نے ایک نماز تو سنی ہوگی جس کا ماشاءاللہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے, 2 رکعت نماز 100 مرتبہ سورہ قل واللہ کے ساتھ 100 شہر ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی زحمت ہے, تھک جائیں تو بیٹھ جائیے گا کیونکہ مستحب نماز ہے, چلیں بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طاقت ہو کھڑے ہونے کی. پھر بھی ایک اور نماز سنیے, بڑی عجیب نماز, اس کے ساتھ ہی مفاتیح میں درج ہے. 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی, 5 مرتبہ سورہ اخلاص, اور اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اسألہ التوبہ, تھوڑا سا اضافے کے ساتھ. اس نماز کے لیے 2 ہے یا 4 رکعتیں, کنفرم کر لیجیے مفاتیح میں. اس نماز کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے اور یہ ذکر پڑھے, مرتے دم تک روزانہ 1000 نیکیاں ملیں گی. عجیب عجیب عطا ہے اللہ کی طرف سے. ایک مرتبہ نہیں, مرتے دم تک روزانہ 1000 نیکیاں. اور اگلا رجب آیا, جمعے کے بعد ظہر عصر کے درمیان پڑھنی ہے آپ کو, بلکہ 4 جمعوں میں آپ نے پڑھ لی تو 4000 کے حساب سے میٹر چلے گا. پھر اگلے رجب کو پڑھی انشاءاللہ, پھر ڈبل. صرف 1000 نیکیاں روزانہ نہیں, ہر آیت کے بدلے ایک شہر. کون سا شہر؟ لاس اینجلس, ٹوکیو, شنگھائی, ٹورنٹو نہیں, سرخ یاقوت کا شہر. ابھی ہم نے پڑھا ایک سعودی شہزادہ 3 گاڑیاں, مرسڈیز, لمبرجینو, فراری لے کے انگلینڈ پہنچا ہوا ہے. بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ کوئی خبر نہیں ہے. ایک سعودی شہزادہ اگر یہ 3 گاڑیاں لے کے وہاں پہنچ جائے, سونے کی بنی ہوئی ہیں تینوں گاڑیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں. خیر اس کی ہسٹری الگ ہے, اس کا باپ کرپشن میں انوالو تھا, اس کے بعد جو ہے اس کے پاس یہ دولت کے بربر. تو سرخ یاقوت کا شہر ہوگا وہ, اس کی بلڈنگز, اس کی سڑکیں. تصور کیجئے خدا را, تخیل کو ملٹیپلائی کریں. کربلا کے مصائب میں تخیل آپ کا عروج پر ہوتا ہے. اللہ کی عطا جو کربلا کے مصائب اہل بیت سے محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے, اس تخیل کو ذہن میں لائیں. بچوں کو آپ بول دیں بیٹا اگر پاس ہو گئے سائیکل دوں گا, سائیکل لے کر آؤں گا. روز آنا پوچھے گا, بابا اس میں ہارن ہوگا, بابا اس میں بریک ہوگا, بابا اس میں لائٹ ہوگی. اور پڑھتے پڑھتے سوچ رہا ہوگا, کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں بابا. نہیں سچ سچ بتاؤ کیا سوچ. وہ سائیکل سوچ رہا تھا, آپ کیسی لائیں گے؟ بچہ بھی تو سوچتا ہے نا. تو آپ کے اور ہمارے سوچنے میں کیا حرج ہے؟ اور بھائی آدمی جہاں جاتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے. امریکہ جانا ہے, دبئی جانا ہے, زیارت پہ جانا ہے, جہاں بھی جاتے ہو آپ پوچھتے ہو نا وہاں کیا ہوگا, کیا لے جانا ہوگا. ہم سب کو جنت میں جانا ہے. چھوڑے آپ, یہ غلط بات کہہ دی میں نے, جنت میں نہیں جانا. امام سے کسی نے دعا کروائی, امام سے کہا امام دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. امام نے کہا میں نہیں کر سکتا. وہ بڑا پریشان, امام میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگر نہیں جا سکتا تو کیا آپ کی دعا سے میں نہیں جا سکتا؟ کہ لیں میں یہ دعا نہیں کر سکتا. وہ بڑا پریشان, کہ لیں گے امام بتائیے تو. کہ لیں گے دیکھو تم جنت سے نہ نکلنے کی دعا کرواؤ, تم پہلے سے جنت میں ہو. وہ پریشان ہو گیا, مولا میں جنت میں ہوں. ایک عام سا آدمی, کوئی متقی پرہیزگار. مولا نے کہا کہ تم ہماری ولایت پہ یقین کرتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی
ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری ولایت پہ؟ ہاں بالکل، بس تم جنت میں ہو، اب دعا یہ کرواؤ اللہ مجھے جنت سے نکالے نا، کہ کہیں اس ولایت پہ شک نہ کر بیٹھو اور کہیں اس ولایت کو نعوذ باللہ چھوڑ نہ بیٹھو۔ سب جنت میں ہیں، ہم سب جنت میں ہیں، بس دعا کریں کہ بھاگے نہ۔ یہاں سے جس بچے کہتے ہیں بیٹا یہ امام بارگاہ سے باہر مت جانا، اور ادھر گیٹ پہ گھوم رہا ہوگا بچہ، تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے الممنوع مرغوب۔ تو بہرحال تو سرخ ہر آیت کے بدلے سرخ یاقوت کا شہر، پورا شہر نہیں معلوم وہ شہر کتنا بڑا ہو، کراچی سے بڑا ہو۔ بہرحال یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو شخص کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی نیکی کی بات لکھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 7 شہر ملتے ہیں، ہر شہر دنیا سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم یہ سرخ یاقوت کا جو شہر ہے کتنا بڑا ہوگا، اللہ تکن کیف یکون، اور ہر حرف کے بدلے ایک موتی کا محل۔ ڈیفنس کیلفٹن چلے جائیے، خوبصورت بنگلے پہ جا کے اپنی گاڑی کو روکیے اور اسنیپ شاٹ لے لیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے، یا گوگل پہ چلے جائیے، دنیا میں جو مشہور ترین خوبصورت ترین گھر ہیں ان کی تصویریں نکالیے، اسنیپ شاٹ لیجیے کہ مجھے یہ ملے گا اس 2 رکعت پڑھنے پہ۔ آپ کو دکھائی جائے ایک تصویر، یہ 1000 گز کا بنگلہ ہے، یہ 2 رکعت پڑھو ابھی ملے گا، یہ رکھا ہوا ہے سامنے، آپ فوراً شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تو یقین نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے کہ روزے رکھو، رسول کہتا ہے کہ روزے رکھو، سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت پاؤ، اور رسول کی بات پہ شک۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھوکے رہو، ڈائبٹیز نہیں ہوگی، بھوکے رہو، کم کھاؤ، شوگر نہیں ہوگی، السر نہیں ہوگا، ڈاکٹر کی بات پہ یقین۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ نماز، خیر بہت ساری نمازیں ہیں، تفصیلات پڑھ لیے گا، صرف آپ کی اشتہا کو بڑھانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ اب آ جائے، ذکر ہو گیا، روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی، عمرہ رجبیہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے۔ اہل سنت برادران میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے یہاں ماہ رجب میں سب سے زیادہ فضیلت ماہ رجب میں۔ اگر آپ عمرہ نہیں، اچھا اس کے لیے بڑی اچھی ایک روایت موجود ہے کہ کیوں ماہ رجب میں۔ ایک شخص آیا امام کے پاس، کہنے لگا کہ ماہ رجب میں جب میں نکلتا ہوں عمرے کی نیت سے تو میں مکہ رجب کے بعد پہنچتا ہوں۔ اونٹ پہ بیٹھ کے اگر کوئی جائے گا، گھوڑے پہ بیٹھ کے کوئی جائے گا تو رجب کے بعد ہی پہنچے گا۔ تو امام نے یہ نہیں کہا کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے، نیت تو تھی نہیں۔ امام نے باقاعدہ ایک ٹیکنیکل طریقہ بتایا اس کو۔ امام نے کہا کہ جب تم ماہ رجب میں نکلو اپنے گھر سے تو احرام باندھ کے نکلو، اگر تم رجب کے بعد بھی پہنچے تو تمہیں رجب کے عمرے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں یعنی اگر آپ 29 رجب کو بھی نکلتے ہیں نیت کے ساتھ، آپ نے احرام پہن لیا، آج کل تو 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے میں آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ اتنی زیادہ تاکید امام نے باقاعدہ ایک ٹیکنیکل طریقہ بتا کر، چلے آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے کوئی بات نہیں، آپ ایک روٹی تو دے سکتے ہیں، روزانہ ایک روٹی دینے کا جو ثواب ہے یا اس کے برابر جو قیمت ہے۔ ہم بہت کہتے ہیں کہ جو 5 روٹیاں جو ہے وہ 3 روٹیاں 3 دن تک، ایک روٹی 3 دن تک جو 5 افراد نے دی تھی، کاش اس میں ہم بھی ہوتے، بی بی فضا کی جگہ آپ یہ روٹی دے دیجئے۔ 6 روپے کی روٹی شاید غالباً ملتی ہے آج کل، یا 8 روپے یا 10 روپے، جیسی بھی آپ روٹی چاہیں، اس کی اماؤنٹ آپ دے دیں۔ اگر روٹی نہیں دینا چاہتے صدقے میں ڈال دیں، صدقہ باکس میں، اور جب وہ اماؤنٹ پوری ہو جاتی کسی مدرسے، مسجد یا کسی بھی ضرورت مند کو، اپنے بچے کو 150 روپے دے دیں ماہ رجب سے پہلے، اور اپنے بچے کو کہیں روزانہ 5 روپے ڈالو، 5 یا 6 روپے کی روٹی ہوگی، خود بھی ڈالیں۔ ایک روٹی کے برابر جو صدقہ دے گا ماہ رجب میں، رسول فرماتے ہیں ابو سعید خدری کو کہ میں نے آج تک جتنے صدقے کے فضائل بیان کیے ہیں اس کے برابر ثواب ملے گا، آج تک جتنے فضائل میں نے بیان کیے۔ اس کے بعد آخر میں تلاوت قرآن بہت اہمیت ہے، خصوصی طور پہ سورہ اخلاص کی اہمیت۔ سورہ اخلاص کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو ایک مہینے میں پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ پورے رجب میں وہ پھیل جائے۔ اچھا یہ تو ہمیں ایک آسانی فراہم کرنی تھی،
1000 مرتبہ اگر روزانہ یا ایک دن پڑھنے بیٹھ جائے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 10 دن میں 100 مرتبہ، 33 یا 34 مرتبہ ایک دن میں آپ کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص، وہ رتبہ ملے گا جو کچھ نبی مرسل کو بھی نہیں ملا ہوگا جنت میں۔ روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، چند انبیاء کو بھی وہ رتبہ نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی بتلایا تھا آپ کو 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت نماز جو پڑھتے ہیں ہم، جس میں 100 شہر دیے جاتے ہیں، اکثر مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، جو 100 محل دیے جائیں گے، ہر محل کسی نہ کسی نبی کے پڑوس میں ہوگا، اتنی زیادہ۔ اس کے بعد خصوصی اعمال، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کبھی اور تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ مثلا چاند اگر آپ دیکھیں تو اس کی دعا، غسل، امام حسین کی زیارت، اور اگلے دن روزہ۔ نوح علیہ السلام نے پہلی رجب کو اسٹارٹ لیا تھا، اپنا سفر شروع کیا تھا، سفر میں روزہ نہیں ہے، نوح علیہ السلام نے سب کو کہا تھا کہ روزہ رکھو۔ نبی کی امت میں سفر میں روزہ نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے کہا تھا، تو اس دن روزہ رکھنے کی بڑی تاکید ہے۔ پہلی جمعرات، شب جمعہ، لیلۃ الرغائب، اس کے بھی اعمال ہیں، زیارت ہے، غسل ہے، صدقہ، خیرات اور مستحبات۔ 14، 15، 13، 14، 15 کے روزے، اور 15 کو عمل داؤد ہوتا ہے، جو خصوصی طور پہ مائیں کرتی ہیں، اور انہی کا جگرا ہے کہ ایک عورت بنو عباس کے مظالم کا شکار تھی، اس کا بیٹا قید کر لیا تھا، امام کے پاس آئی اور امام نے جو ہے یہ عمل داؤد بتایا، جو بعد میں اسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ کافی طویل ہے، کافی سورے ہیں، نمازیں ہیں، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ بڑا مجرب نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے حوالے سے پریشان ہو، بیٹے کے روزگار، تعلیم، بیٹی کی شادی یا بیماری، کوئی بھی اولاد کے اعتبار سے، تو والدین کے لیے خصوصی طور پہ مائیں اگر کر سکیں اور باپ اگر کر سکیں، کیا ہی بات ہے۔ تو اس کو اگر کیا جائے تو بہت ہی آزمایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ کام مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، وہ کام ہو جاتا ہے۔ 27 رجب انشاءاللہ جب آئے گی تو اس پہ گفتگو ہوگی، اس کے بھی اعمال، اس کے بھی روزے۔ اس کا روزہ سال کے 4 روزوں میں سے ایک روزے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رجب کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس طرح اہل بیت نے اس کی تاکید کی، ماہ رجب میں اس طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح روایتوں میں وارد ہوئی ہے۔ اے اللہ ہمیں ماہ رجب میں غافل نہ بنا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لے، اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ماہ رجب کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ماہ رجب میں تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ایک مومنہ سخت تشویشناک حالت میں، کریٹیکل کنڈیشن میں، ICU میں ایڈمٹ ہے، آپ تمام لوگوں سے دعا ہے اس مومنہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بیمار کربلا کے صدقے اس مومنہ کی بیماری کو دور فرما، اور جو جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی مظلومیت کا، کسی مصیبت کا شکار ہے، ان سے اس ظلم کو اور اس مصیبت کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ظہور پہ ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔